لیکن ان کی سیاست کے جو کانٹے ہیں وہ بہت دیر تک ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ عمران نیازی صاحب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن معاشرے میں جو سیاسی انتہا پسندی اور نفرت کے بیج یہ بو گئے ہیں، ان سے قوم کو کئی سال تک نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران نیازی صاحب کو ایک نئے پاکستان کے خواب کے لیے اپنا رہنما چنا تھا، انہیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ عمران نیازی صاحب کہ وہ نفرت جو انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے ملک کو انتشار اور محاذ آرائی کی طرف لے کے جائیں۔ ہمارا اختلاف دشمنی نہیں بننا چاہیے، ہماری سیاسی پسند نفرت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب سیاست میں اپنی پسند رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی پسند کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جسے پسند نہیں کرتے اس سے لازماً نفرت کریں۔ ہم سیاست میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور دوسروں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اختلاف کو ایک ذاتی دشمنی میں ڈال لیا جائے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی، بی این پی، نیشنل پارٹی یا کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہے، وہ پاکستان کے آئین سے اور قائد اعظم کے تصورات سے محبت کرتی ہے۔ کوئی ایک لیڈر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس سول پروپرائٹری رائٹس ہیں کہ وہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے نظریات کے جملہ حقوق اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھا ہے اور باقی سب غدار ہیں۔ ہمیں اس ملک کو اب دوبارہ متحد اور یکجا کر کے پاکستان کو اقوام عالم کے سامنے ایک خوددار، خود مختار اور خوشحال پاکستان کی شکل میں پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن کا قومی جرگہ جو وجود میں آیا ہے، اس کے قائدین کی اجتماعی بصیرت سے اور قوم کی رہنمائی سے ہم پاکستان کو ان نفرت کے اندھیروں سے نکال دیں گے جو عمران خان نے قوم کے اندر پیدا کیے ہیں۔ ہم پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اس مقام پہ لے آئیں گے جہاں پر 2018 میں ہم نے اسے چھوڑا تھا، بلکہ اب اس کو آگے کی طرف سب مل کر تیزی سے چلائیں گے۔ ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو مضبوط کریں گے، پارلیمنٹ کو ایک خود مختار اور باوقار حیثیت دیں گے، ہم پاکستان کی عدلیہ کا احترام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہم پاکستان کے شہریوں کو یہ احساس دیں گے کہ یہ ملک ان کا ہے، یہ ملک ان کی رائے سے چلتا ہے، اس ملک میں ان کے ووٹ کی عزت ہے، اس ملک کے عوام کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کی حفاظت کی جائے گی، کوئی ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اور ہم اپنے جھگڑے بات چیت کے ذریعے، ہم اپنے تنازعات جمہوری انداز کے اندر آپس میں اچھی ماحول میں گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کر کے حل کریں گے، بجائے یہ کہ ہم سڑکوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کریں۔
ہمیں اپنے جمہوریت کے ماحول کو ڈیسنسی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے جو گالی گلوچ کی سیاست کی اور جو تھرڈ ڈگری کی زبانیں استعمال کی، ہمیں اس کو دفن کر کے اپنی سیاست کو شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں لے جانا ہے، تاکہ ہم مستقبل کی نسل کی جمہوریت کے اندر بہتر تربیت کر سکیں۔ اچھا احسن صاحب، یہ بتا دیں کہ متحدہ اپوزیشن چونکہ مل کر ایک حکومت کے خلاف اقدامات اٹھاتی رہی اور ابھی جو سمانتر سیاسی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، آنے والے دنوں میں یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیا یہ اسی طرح چلتی رہے گی کہ یا آپس میں بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں گے، جس طرح پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتی رہی؟ کیا فیوچر بھی ہم وہی دیکھیں، ایسا ہی ہوگا؟ یہ جو متحدہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ بڑے مقاصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہم ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے اتفاق رائے سے کچھ ایسے بنیادی اقدامات کریں جس سے جمہوریت مضبوط ہو، جس سے معیشت مضبوط ہو اور جس سے پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو۔ ہم سب کی منزل اس ملک کے اندر آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہے، تاکہ پاکستانی قوم کو یہ موقع ملے کہ وہ بغیر کسی مداخلت کے اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنی خواہش اور اپنی منشا کے مطابق قیادت کا انتخاب کر سکے۔ فیوچر میں پیپلز پارٹی اور ایک ساتھ ہی رہے گی؟ آئندہ عام انتخابات میں ہر پارٹی کا حق ہوگا کہ وہ اپنے منشور کے ساتھ عوام کی عدالت میں جائے، لیکن یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت بھی حاصل ہوگی، تب بھی ہماری خواہش ہوگی کہ وہ جماعتیں جو اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ تھیں، ہم ان کے ساتھ شراکت داری رکھیں، ہم ان کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے اس ملک کو ریفارمز کے راستے پہ چلانے کے لیے، ترقی پہ چلانے کے لیے ایک یکجہتی کا ماحول قائم رکھیں اور اس قسم کی پولرائزیشن کو پیدا نہ ہونے دیں جو عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے۔ شاہد اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ نے یہ سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اتوار کو جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اپنی مرضی سے عدم اعتماد کی ووٹ کی؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس کارروائی کو دیکھتے رہیں اور بینچ نے کئی دفعہ یہ آبزرویشن دی ہے کہ تمام اراکین کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے سکیں اور ان کا ووٹ شمار کیا جائے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہوگا وہ بھی قوم کے سامنے مناسب وقت پہ آئے گا ضرور۔ لیکن میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت اور عمران نیازی صاحب اپنی سیاست کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، یہ قومی اداروں کو بھی جھونکتے ہیں اپنے سیاسی تنازعات کے اندر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک میں ناکام ہو گئے ہیں تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس ڈال کے سپریم کورٹ کو تحریک عدم اعتماد میں فریق بنانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ سپریم کورٹ کے کندھے کا سہارا لے کر اپنی بقا کی جنگ لڑ سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے فاضل جج صاحبان نے، جیسا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حکومت نے اس وقت کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کو ایک ایسے تنازع میں الجھایا جائے جس سے وہ فریق نظر آئے، اور سپریم کورٹ نے بڑی دانشمندی کے ساتھ خود کو کسی ایسے تنازع کا حصہ نہیں بننے دیا تھا اور آئین کی بڑی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کر کے حکومت کی اس سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس ریفرنس کے ذریعے فریق بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ حکومت کا ایک بہت ہی نامناسب ہتھ کنڈا ہے۔ اور اسی طرح عمران نیازی صاحب نے
قومی اداروں کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں اور ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے حوالے سے اپوزیشن سے کچھ ایسے بیانات منسوب کیے جو بے بنیاد ہیں، اور عمران نیازی صاحب نے کوشش کی کہ وہ قومی اداروں کو ان اپنے بیانات کے ذریعے مینیپولیٹ کر سکیں. یہ اچھی سیاست نہیں ہے. یہ بات کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق کسی سیاسی ایونٹ سے نہیں ہے. ان کی واپسی کا تعلق ان کے معالجین کے ان کو اجازت دینے سے ہے. جب بھی ان کے معالجین انہیں وطن واپس آنے کی اجازت دیں گے وہ پہلا جہاز لے کے پاکستان واپس آ جائیں گے. دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ شخص جو فورن فنڈنگ کیس میں جواب نہیں دے پا رہا، وہ شخص جو ممنوع فورن فنڈنگ کے حساب سے بھاگ رہا ہے، وہ شخص جو توشہ خانہ کیس میں غیر ملکی تحفوں کا حساب نہیں دے پا رہا، وہ دوسروں پر فورن فنڈنگ کا الزام لگا رہا ہے. اور اس دن مجھے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کاغذ لہرایا دراصل وہ بنی گالا کا بجلی کا بل تھا. حسن اقبال صاحب، اگر نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور نواز شریف پر کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر معالجین اجازت دے دیں گے؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ اپنے تمام جو ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ان کو عدالت کے سامنے لڑا ہے. اور میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی پر ہمیں شدید تحفظات تھے، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی سیاہی نہیں سوکھی. نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا. ہمیں ان کے سیاسی عہدے کے حوالے سے شدید تحفظات تھے. جو فیصلہ آیا جو سیاسی جماعت کے عہدے کے حوالے سے فیصلہ آیا ہمیں اس پہ شدید تحفظات تھے، لیکن جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہم نے اس پہ عمل کیا. اسی طرح سینٹ میں ہم سے انتخابی نشان چھینا گیا. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو ہمارے نزدیک بڑا متنازع تھا، لیکن ہم نے اس کو منوان تسلیم کیا. یہ ہے ہمارا طرز عمل. اس کے برخلاف دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. 7 ماہ تک اس حکومت نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا اور بتایا کہ ہم سپریم کورٹ سے بڑے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارا اور عمران نیازی کا کہ ہمارے خلاف جب بھی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے ہم نے اس کے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور اس کو عدالتی پلیٹ فارم پہ لڑا ہے. نیب کے ہمارے خلاف کیسز بنے، ہم نے ایک ایک کیس کو عدالت میں لڑا اور الحمدللہ ہم سب اس حکومت کی قید سے عدالت کے ذریعے رہا ہوئے، چونکہ ہر فیصلے میں عدالت نے یہ لکھا کہ حکومت کرپشن کا کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آبزرویشن میں نے سنی تھی کہ ایک فاضل جج نے اس بیان کا نوٹس لیا ہے، اور یہ بات ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے دراصل ہمارے اداروں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا میں مائنڈ گیمز کھیلتا ہوں، یہ ان کی مائنڈ گیم ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات کے ذریعے اور بے بنیاد بیانات اپوزیشن سے منسوخ کر کے اداروں کی لیڈرشپ کو
ان کے ذہن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی مائنڈ گیم ہے جو کہ بڑا 3rd ڈگری ٹیکٹک ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے غیر سنجیدہ نامناسب بیانات سے کوئی ادارہ انفلوئنس نہیں ہوتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کو پوائنٹ آف لا